دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ معزز علماء کرام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے آپ حضرات کے سامنے تاریخ اسلام کی ایک بڑی ہی عظیم شخصیت، امت اسلامیہ کے بڑے بڑے جو علماء اور ائمہ گزرے ہیں ان میں سے ایک مثالی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور ان کا منہج کیا تھا، اس کو واضح کرنا ہے۔ مصر کے ایک عالم پچھلی صدی میں گزرے ہیں، علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا الرسالہ، ایک کتاب امام شافعی کی، اس کی تحقیق کی اور اس پر اپنا مقدمہ لکھا، تو احمد شاکر نے اپنے تأثرات ان الفاظ میں لکھ کے کہا کہ شافعی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ شافعی ہیں، اور میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں اس کتاب کو شائع کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو امت تک پہنچا رہا۔ بھائیو، آج کی اس مجلس میں اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، منہج کیا تھا، آج میرے اپنے احساسات بھی کچھ وہی ہیں جو امام احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پچھلے الفاظ میں بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں، اور جو احباب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو خود کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مقلد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیوا، ان کے علم کا وارث، ان کے عقیدے کا وارث، ان کے منہج کا وارث،
اور ان سے حقیقی معنوں میں نسبت رکھنے والا قرار دیتی ہے اور اس پر فخر بھی محسوس کرتی ہے۔ اور آج کی اپنی یہ کانفرنس امام شافعی کے نام سے منسوب کر کے جب رکھی گئی، منعقد کی گئی، تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اور ان کا عقیدہ کیا واقعی معنوں میں وہی ہے جو آج خود کو شوافع کہنے والے، خود کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور منہج کا وارث بتلانے والے لوگ اپنائے ہوئے ہیں؟ جو عقیدہ آج کے شوافع کے پاس پایا جاتا ہے، جو منہج چاہے وہ فروعات کے اندر، فقہی مسائل کے اندر ہو، یا پھر ایمان اور عقیدے کے بنیادی مسائل کے اندر آج شوافع کے پاس پایا جاتا ہے، کیا واقعی معنوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا، یہی منہج تھا، یہی طریقہ تھا، یا پھر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اور ان کے عقیدے سے متعلق کچھ اور حقیقتیں سامنے آتی ہیں؟ اسی پہلو کو مجھے آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات کو آگے بڑھانے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابو عبداللہ محمد بن ادریس تھا، جن کی پیدائش سن 150 میں ہوئی غزہ فلسطین کے علاقے میں، اور وفات مصر کے اندر سن 204 ہجری کے اندر ہوئی، اور جنہوں نے الام، الرسالہ اور اختلاف الحدیث اس جیسی کئی کتابوں کی تصنیف کی، جن کی طرف علم اصول فقہ کی تاسیس اور علم اصول فقہ کی تدوین کا شہرہ ان کے سر باندھا جاتا ہے، یہ صحرا جن کے سر پہ باندھا جاتا ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ایک جلیل القدر عالم تھے۔ بچپن سے لے کر اپنی جوانی سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام تک علماء اسلام کی جو تعریف اور توصیف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی، یقین مانے علماء اسلام میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہیں وہ مقام حاصل ہوا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات نقل کی گئی۔ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ اس وقت جس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ درس دے رہے تھے، امام احمد ان کے پاس بیٹھ کر ان کا درس سن رہے تھے۔ امام شافعی کے استاد امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس حدیث سجائے ہوئے تھے، وہ حدیث سنا رہے تھے۔ امام احمد نے شافعی کے استاد ابن عیینہ کی مجلس چھوڑ دی اور امام شافعی کی درس میں بیٹھے رہے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ٹوکا، کہا کہ اے احمد، یہ کون سا طریقہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ حدیث بیان کر رہے ہیں؟ اور یہ منہج کا اصول ہے کہ بڑے علماء کی جب مجلس ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کو بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہی اصل ہے، الا ہی کہ آدمی کے پاس کوئی اور مصلحت راجع ہو جیسے امام احمد کے پاس یہاں تھی۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ آپ نے سفیان ابن عیینہ کی مجلس چھوڑ دی اور شافعی کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، سفیان ابن عیینہ سے اگر حدیث براہ راست نہیں لے سکا تو کوئی بات نہیں، ان کے شاگرد سے لے لوں گا۔ سند عالی نصیب نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، سند نازل کے ذریعے وہ حدیث مجھے مل جائے گی، لیکن اگر آج اس نوجوان عالم کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاؤں گا تو قرآن کی جو فقہ، جو سمجھ آج اس عالم کی مجلس میں مجھے مل رہی ہے وہ مجھے کہاں سے ملے گی؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی ہے، اور متعدد روایتوں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ امام احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایک عالم کو بھیجتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک عالم کو بھیجتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور دین کے بگاڑ کو درست کر کے دین کو صحیح شکل عطا فرماتے ہیں۔ امام احمد نے کہا ہم نے جب پچھلے علماء میں دیکھا
تو ہمیں یہ بات نظر آئی کہ پہلی صدی کے اختتام پہ وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو دوسری صدی کے اختتام پر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت یہ مسلمہ۔ اور میں بات کو مختصر کرنے کے لیے کہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں علم حاصل کیا، پہل عربی زبان اور لغت کی طرف توجہ کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فن کے نام پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تیر اندازی سیکھی۔ اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ 10 تیر چلاتے تو 9 تیروں کا لگنا یقینی تھا، 9 تیر نشانے پہ لگتے، بڑے شوقین تھے تیر اندازی کے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لڑکپن کی عمر میں قدم رکھنے کے بعد توفیق دی، اپنے آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سنانے اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ حدیث کی سمجھ اور مسائل کے استنباط میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا، تو آپ امام رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث کے باب میں بھی امامت کے درجے پر فائز ہوئے، فن فقہ کے اندر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امامت اگر فن حدیث میں حاصل ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی حاصل کر کے، فقہ کے باب میں اگر حاصل ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی حاصل کر کے، امام شافعی نے دونوں میدانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ حدیث میں امام مالک جو مدینے کے عالم ہیں، عالم مدینہ ہیں، اور اس دور میں سنت کے امام اور سنت کا مرجع تھے، ان کی شاگردی اختیار کی۔ اور فقہ کے باب میں سارے علماء کے ساتھ ساتھ اہل الرائے کا جو مذہب تھا، اس مذہب کو بھی امام محمد بن حسن شیبانی کے پاس شاگردی اختیار کر کے قریب سے اس مذہب کو بھی دیکھا، اور دونوں مذاہب کو جمع کر کے اپنے آپ کو واقعی معنوں میں اس درجے پہ پہنچایا جہاں پہنچ کر ایک عالم جب کسی مسئلے پہ گفتگو کرتا ہے تو پوری واقفیت کے ساتھ اور پوری گہری نظر کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے پر مجھے زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی، میں صرف یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک امام شافعی کی شخصیت کا معاملہ ہے، ان کے اپنے علمی مقام و مرتبے کی بات ہے، ان کے درجے اور حیثیت کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء اسلام میں سے، محدثین کرام میں سے، فقہاء اسلام میں سے بڑے اونچے درجے کے عالم، بڑے بلند پایہ محقق اور بڑے اونچے درجے کے محدث اور فقیہ تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بات آج اس مجلس میں میرے اور آپ کے سمجھنے کی، جو مسئلہ مجھے اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، وہ مسئلہ یہ کہ آج امام شافعی سے نسبت رکھنے والے جو احباب ہیں، جو ادارے ہیں، جو علماء ہیں، جو شخصیتیں ہیں، جو افراد ہیں، آج وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور منہج کی جو ترجمانی کر رہے ہیں، کیا واقعی معنوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور منہج وہی تھا، یا پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے سلسلے میں بات مختلف ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے پوری سنجیدگی کے ساتھ مجھے اور آپ کو حل کرنا اور سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ چھیڑنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ صرف امام شافعی کی شخصیت سے متعلق نہیں، تاریخ اسلام کے تجزیے کا بڑا ہی اہم پہلو ہے، اور تاریخ اسلام سے جڑا ہوا بڑا ہی اہم تجزیہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی تقلیدی مذہب سے جڑے ہوئے احباب ہیں، ائمہ اربعہ سے نسبت رکھنے والے جتنے علماء ہیں، لکھنے والے حضرات ہیں، آج اپنی تقریر میں، تحریر میں یہ تأثر دیتے ہیں کہ علماء اسلام، تاریخ اسلام میں جتنے علماء اور ائمہ آئے، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر صرف 2 حصوں میں بٹے۔ یہ تجزیہ پیش کیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے 2 حصوں میں بٹے، ایک فقہا کا طبقہ اور دوسرا محدثین کا طبقہ، ایک فقہا کا طبقہ اور دوسرا محدثین کا طبقہ۔ اور پھر اس تقسیم کے بعد اگلا نقطہ یہ سمجھایا جاتا ہے، محدثین کا جو طبقہ تھا یہ صرف حدیث کے راوی تھے، یہ صرف حدیثیں سنایا کرتے تھے، ان کا کام بس اتنا تھا کہ ایک حدیث اپنے استاد سے سنی اور سنی ہوئی حدیث کو
پوری احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنے شاگردوں کو سنا دیا۔ وہ صرف حدیثوں کے نقل کرنے والے تھے، وہ حدیثوں کے صرف راوی تھے۔ محدثین کا جو طبقہ تھا وہ صرف حدیثوں کی روایت کرنے والوں کا طبقہ تھا، اور جو دوسرا طبقہ تھا فقہا کا طبقہ، جس میں ان لوگوں کی اپنی تقسیم کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کے چاروں داخل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی نظر میں ان چار علماء نے اور ان چار علماء کے بعد ان کے شاگردوں نے دین کو صحیح معنوں میں سمجھا، اور دین کو امت کو سمجھانے کا کام ان لوگوں نے انجام دیا ہے۔ فقہ کا مطلب لوگوں نے یہ لیا کہ محدثین صرف حدیث کے راوی ہوا کرتے تھے، اور جو فقہا ہیں یہ فقہا وہ ہیں جو حدیثوں کے اندر ڈوبتے تھے، اس میں غوطہ لگاتے تھے، ان کے معنی و مطلب کو سمجھتے تھے، ان سے مسائل کا استنباط کرتے تھے، حدیثوں کو جتنی گہری نظر سے فقہا سمجھتے تھے یہ محدثین نہیں سمجھا کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے۔ اسی لیے آج ایک آدمی محدثین سے نسبت رکھتا ہے، صرف عقیدت کی حد تک نسبت رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ محدثین کا اپنا منہج تھا، محدثین کا اپنا طریقہ تھا، وہ عقیدے میں، وہ فقہی مسائل میں، وہ اخلاق اور سلوک کے معاملے میں، وہ فکر کے باب میں اپنا ایک منہج رکھتے تھے، وہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ بے بنیاد بات ہے، اور اس کے بالمقابل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب امت نے چار علماء کو اپنا امام مان لیا، اس لیے کہ فقہا میں سے یہ چار جو امام ہیں، ان چار اماموں کو جو امامت حاصل ہو گئی، اب حق انہی میں منحصر ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ ان چاروں میں سے کسی ایک امام کے مقلد اپنے آپ کو کہہ لیں، اپنے آپ کو کسی ایک مذہب کا پابند کر لیں، آج اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی آپ سنتے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی سنی گئی، اور اس سے پہلے دوسرے علاقوں میں بھی سنی گئی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث پر اگر کوئی عمل کرے تو ہو سکتا ہے وہ آدمی گمراہ ہو جائے، آدمی کو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سنت کیا ہے؟ کہا حدیث میں سے جو قابل عمل ہے اور جو قابل عمل نہیں ہے یہ طے کرنے کا اختیار فقہا کو ہوتا ہے۔ مسلک کے لوگ، مذہب کے لوگ، فقہا، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یہ فقہا یہ طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی حدیث سنت ہے اور کون سی حدیث سنت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ پیغام بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، قرآن تو قرآن ہے، سنت حدیث نہیں ہے۔ سنت وہ ہے کہ جو حدیث سے مسئلہ فقہا نے مستنبط کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے خیال میں میدان کا یہ تجزیہ، میدان کی یہ صورتحال آپ میں سے بہت سارے بھائی شاید پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تجزیہ تاریخ اسلام کا یا تو ادھورا مطالعہ ہے، یا تاریخ اسلام کو اسی تعصب کی نظر سے دیکھنے کا کمال یا اس کا نتیجہ ہے، یا تاریخ اسلام کو پڑھنے کے بجائے تاریخ اسلام کو بنانے والا کام ہے، یا پھر جس طرح اپنے مسلک اور مذہب کے تحفظ کے لیے احادیث کی تعویل کی گئی، آیات قرآنی کی توجیہ کی گئی، یا پھر احادیث کا انکار کیا گیا، شاید کہیں نہ کہیں تاریخ اسلام کے ساتھ بھی اسی قسم کا کوئی کھلواڑ ہے۔ تاریخ کی سچائی کیا ہے؟ تاریخ مجھ کو اور آپ کو کیا بتاتی ہے؟ میرے بھائیو، تاریخ اسلام مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یاد رکھو، بنیادی طور پر امت کے اندر جو اختلاف وجود میں آیا، امت کے اندر جو اختلاف وجود میں آیا، یہ اختلاف دو قسم کا ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے جسے ہم ایمان اور عقیدے کے مسائل میں اختلاف کہتے ہیں، اور جس کو بعض اہل علم اصول کے درمیان اختلاف کہتے ہیں۔ ایک اختلاف کا باب وہ ہے جسے ایمان اور عقیدے کے مسائل، منہج کے مسائل ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اختلاف وجود میں آیا۔ اس میں اختلاف اگر وجود میں آیا تو اس اختلاف کے نتیجے میں امت جو بٹی تو بنیادی طور پہ دو گروہوں میں بٹی۔ ایک تو اہل سنت ہوئے، ایک تو اہل سنت ہوئے جو حقیقی معنوں میں اسی دین کے وارث ہوئے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، جس منہج کے، جس عقیدے کے، جس ایمان کے حامل ہوئے، یہ اہل سنت ہوئے۔ اور ان کے مقابلے میں کسی مسئلے میں کوئی امت کے الگ الگ گروہ وجود میں آتے گئے۔ ان میں خوارج گمراہ فرقہ ہے، اہل سنت سے کٹ کر وجود میں آئے۔ معتزلہ گمراہ فرقہ ہے، اہل سنت سے کٹ کر وجود میں آئے۔ جہمیہ گمراہ فرقہ ہیں، اہل سنت سے کٹ کر وجود میں آئے۔ اشاعرہ گمراہ فرقہ ہیں، اہل سنت سے کٹ کر وجود میں آئے۔ ماتریدیہ یہ بھی گمراہ ہیں، اہل سنت سے کٹ کر وجود میں آئے۔ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر جو اصل تقسیم ہوئی وہ تقسیم اہل سنت اور اہل بدعت کی تھی، اہل سنت اور اہل بدعت کی تھی۔ اور اس تقسیم میں یہ بات یاد رکھنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء اہل سنت میں سے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء اہل سنت میں سے تھے، لیکن آج جو اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں، اعلان علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے باب میں اشعری ہیں۔ اور میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا، بنیادی جو اختلاف عقیدے اور ایمان کے مسائل میں آیا وہ اہل سنت اہل بدعت کا تھا۔ اشاعرہ اہل بدعت کی جو مختلف گروہ تھے ان میں سے ایک گروہ تھا۔ اور اشاعرہ نے کیا کیا میں مختصراً بتاؤں، لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھنا، آج کے موجود شافعی حضرات اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے باب میں اشعری ہیں، تو سب سے پہلا مسئلہ یہیں سے واضح ہو جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سن 260 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی 204 میں انتقال کر گئے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ 260 میں پیدا ہوئے، 324 ہجری میں انتقال کیا۔ ابو الحسن اشعری 3 مرحلوں سے گزرے، پہلے معتزلہ کے عقیدے پر تھے، پھر اس کے بعد کلابیہ کے عقیدے پر آئے، جس کے نتیجے میں اشاعرہ اشعریت کے نام پہ مستقل مذہب وجود میں آیا۔ پھر خود ابو الحسن اشعری نے توبہ کی اور عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ واپس چلے آئے۔ لیکن ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا جو درمیانی دور تھا، اشعریت کا جو دور تھا، وہ مذہب وہ دور اشعریت کے نام پہ برقرار رہا۔ اور اس مذہب کے نتیجے میں بعد کے دور میں شوافع کی اکثریت نے آپ کو عقیدے کے باب میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہاں رک کر کچھ مسئلے سب سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اپنے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس بات کا جواب دیں کہ جب اپنے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا مانتے ہو، اپنے آپ کو امام شافعی کا مقلد کہتے ہو، اپنے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیوا اور پیروکار کہتے ہو، تو فقہی مسائل سے زیادہ اہم باب تو ایمان و عقیدے کا تھا۔ تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کے باب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر ابو الحسن اشعری کو کیوں اپنا امام بنایا؟ تم نے کیوں اپنے آپ کو اشعری کہا؟ اگر واقعی شافعی ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ والا عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ تم نے اپنی نسبت کیوں بدلی؟ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں، ہم اشعری کہتے ہیں تب بھی ہم شافعی ہی ہیں، ہم اشعری کہتے ہیں تب بھی ہم شافعی ہی ہیں، اس لیے کہ امام شافعی کے وہی عقائد تھے جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، تاریخ تمہیں جھٹلاتی ہے، امام شافعی کے اقوال تمہیں جھٹلاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات تمہاری اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے گزر چکے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے تقریباً 50-56 سال کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو مذہب ابھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا، اشعریت جو ابھی وجود میں آئی ہی نہیں تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیسے اس مذہب کے پابند ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، اشعری مذہب کے نام پر بعد میں ہی وجود میں آیا، امام شافعی کے بعد میں ہی وجود میں آیا، لیکن اب امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں وہی کہی ہیں ایمان اور عقیدے کے باب میں
جو باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہیں تاریخ اس کو جھٹلاتی، امام شافعی کے اقوال اس کو جھٹلاتے ہیں، اور امام شافعی کے سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ آپ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایمان کی تعریف تھی۔ وہ کہا کرتے تھے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہا کرتے تھے ایمان میں قول اور عمل دونوں کے دونوں داخل ہیں، ایمان کے اندر دونوں کے دونوں داخل ہیں، یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ جبکہ اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کو وہ صرف تصدیق مانتے ہیں، کہتے ہیں صرف دل سے یقین کر لینا، دل سے اس کی تصدیق کر لینا یہی ایمان ہے، عمل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے۔ عوام شاید اس مسئلے کی باریکی کو نہ سمجھ پائیں کہ ایمان کو صرف تصدیق کہنا یا ایمان کو قول اور عمل یزید و ینقص کہنا اس میں کیا فرق ہے، شاید عوام نہ سمجھ پائیں، اور میں شاید اس مجلس میں اس کی وضاحت بھی نہ کر پاؤں، لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں یاد رکھو، اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ واضح اصول ہے کہ جو آدمی ایمان کو صرف تصدیق مانتا ہے وہ گمراہ آدمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن اشعری کی طرح، اشعریت کے اس عقیدے کی طرح ایمان کی تعریف میں صرف قول اور عمل کے قائل نہیں تھے، صرف یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ صرف تصدیقی ایمان ہے، یہ نہیں کہا کرتے تھے قول اور عمل بھی ایمان ہے، قول اور عمل ایمان ہے، ایمان کی تعریف میں قول اور عمل دونوں داخل ہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ اور اگر بات آگے بڑھ کر دیکھی جائے، اشعریت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا جائے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں؟ قرآن و سنت میں خود سینکڑوں صفات آئی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں، ان کا معنی و مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے وہی معنی اس کا مراد ہے۔ کیا مطلب؟ میں ایک دو مثال آپ کو دینا چاہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اہل سنت نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ثابت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش پر مستوی ہونا ثابت کریں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اشاعرہ نے کیا کیا؟ اشاعرہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کو ثابت کریں گے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ میں ایک لفظ میں بات کو سمیٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کے سلسلے میں جو موقف اختیار کیا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں امام شافعی کا یہ قول نقل کیا، کہا نثبت هذه الصفات التي جاء به القرآن ووردت به السنة، ہم ان تمام صفات کو ثابت کرتے ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، جو سنت میں آئی ہیں، وَنَنْفِ التَّشْبِيهَ عَنْ، اور جب ہم ثابت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت تو ثابت ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہ قرار دینا لازم نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہ قرار دینا لازم نہیں آتا۔ وَنَنْفِ التَّشْبِيهَ عَنْ كَمَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نفس سے نفی کی کہا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اہل سنت کے پاس اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ثابت کیا جاتا ہے، اور اشاعرہ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ سوائے 7 صفات کے، سینکڑوں صفات میں سے سوائے 7 صفات کے تمام صفات کا وہ انکار کرتے ہیں اور ان کی تعویل کر لیتے ہیں، صفات کا جو حقیقی معنی ہے اس معنی کا انکار کرتے ہیں اور اس کا معنی بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ بطور مثال کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے محبت کرنا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ محبت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اندر کمزوری لاتا ہے۔ کیسے لاتا ہے؟ کہا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کے اندر کسی سے متاثر ہو کر محبت کرنے کی انفعالی کیفیت پیدا ہوتی،
ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر بھی گویا یہ انفعالی کیفیت لازم آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محبت کرنے سے مراد محبت کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں، ایک لفظ بتانا چاہتا ہوں کہ صفات کے باب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صفات کو ثابت کرنے کا ہے، اور اشاعرہ کا عقیدہ سوائے 7 صفات کے بقیہ تمام صفات کے انکار کا ہے۔ تو بتائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور منہج سے کس قدر اختلاف یہاں پایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شوافع میں سے بعض وہ ہیں جو کرامات کے موضوع کو لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہوئے شرکیات اور بدعات کو بھی رواج دے دیتے ہیں۔ کسی آدمی سے کرامت سرزد ہو گئی، اس کو اپنا پیر مان لیا، اس کو اپنا فقیر مان لیا، اس کو اپنا امام مان لیا، سب کچھ اسے اپنا مان لیا۔ یہ شوافع کا آج یا شوافع کی ایک بڑی تعداد کا طریقہ ہے۔ کرامات کو لے کر بہت سارے اپنے بزرگوں کے ساتھ بدعیہ اور شرکیہ قسم کے اعمال کو جائز مانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک بڑا ہی مشہور، خود امام ذہبی نے اور امام شافعی کی سیرت نگاروں نے کئی ایک لوگوں نے نقل کیا کہ لیث ابن سعد کا یہ قول امام شافعی کے پاس امام کے شاگردوں نے نقل کیا، کہا کہ لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھو تو تم اس آدمی کو سچا نہ جانو، اس آدمی کو اچھا نہ جانو، یہاں تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ واقعی معنوں میں وہ کتاب و سنت کا پابند ہے کہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لیث ابن سعد نے ادھوری بات کہی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھو یا ہواؤں میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لو، اس آدمی کو سچا مت جانو، اس آدمی کی تصدیق کر کے اس کے پیچھے نہ جاؤ، یہاں تک کہ یہ دیکھ لو کہ کیا عملاً وہ آدمی حقیقت میں کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کا ایمان و عقیدہ، اس کی رائے، اس کا مذہب کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ شوافع میں سے وہ حضرات جو کرامات کے موضوع کو لے کر بزرگوں کے، مزاروں کے، آستانوں کے اور پتہ نہیں کس کس کے دیوانے ہیں اور ان کے سامنے بدعیہ اور شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں، وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہو سکتا ہے وابستگی رکھیں، ان کے منہج سے کسی قسم کی وابستگی وہ لوگ نہیں رکھتے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت کلام۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں۔ رب خالق ہے، ہمیشہ سے ہے۔ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے معتزلہ نے جو عقیدہ دیا دنیا کو کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ مخلوق ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی لازم آتی تھی۔ شوافع جو اپنے آپ کو امام شافعی کا مقلد مانتے ہیں، معتزلہ کے اس عقیدے کی اس طرح نفی نہ کر سکے جس طرح اہل سنت والجماعت نے نفی کی۔ شوافع اس طریقے سے صفت کلام کو ثابت نہ کر سکے جس طرح اہل سنت والجماعت نے ثابت کی، یا اور واضح الفاظ میں کہہ سکوں، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک موقف رکھتے تھے، صاف الفاظ میں کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک آدمی نے بحث کی، آ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات کو ثابت کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور ذات کا بھی قدم یا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا، وہ اللہ کے بندے، قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ کہا کہ اگر تم کوئی کافر تمہارے پاس پناہ لے کر آنا چاہے، تم اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے تو کیا اللہ نے اپنے کلام کو اپنا کلام نہیں کہا؟
سامنے والے نے کہا، بجا طور پہ کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنا کلام کہا، قرآن کو اپنا کلام کہا، تو تم اس کو ثابت کرو اور بس کرو، بلا وجہ کے بحث و مباحثے میں نہ پڑو۔ امام شافعی نے دو ٹوک بات کہی۔ لیکن آج اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اشعریوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے سلسلے میں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کے سلسلے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ الفاظ، یہ قرآن کی جو عبارتیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اللہ کی عبارتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک معنی نبی کے دل میں پیدا کیا، یہ ایک معنی نبی کے دل میں ڈالا، پھر یا تو جبرائیل نے اپنے الفاظ میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں، میں نے کوشش یہ کی کہ یہ بنیادی نقطہ آپ کے سامنے واضح کر سکوں کہ دیکھو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستگی رکھنے والے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں کہ آج اصول کے باب میں، ایمان اور عقیدے کے تفصیلی مباحث کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج تھا، اس منہج کی طرف لوٹ کر آئے۔ اور ہمارا یہ صاف اعلان ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور عقیدے کی تفصیلات میں، ایمان اور عقیدے کی باریکیوں میں، ایمان کے مسائل میں اس عقیدے پر تھے جو عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا تھا، اس عقیدے پر تھے جو عقیدہ اس طائفے کا تھا جس طائفے کو طائفہ منصورہ کہا گیا۔ اور وہ طائفہ منصورہ کون سا ہے؟ سلف صالحین نے کہا، سلف صالحین میں سے متعدد نے کہا ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اگر وہ طائفہ، وہ جماعت اصحاب الحدیث نہیں تھے، محدثین نہیں تھے، تو میں نہیں جانتا کہ کون ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ میرے بھائی، یہ دو ٹوک بات اور 1 منٹ میں صرف خلاصہ اس نقطے کا آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، اصول کے باب میں جو اختلاف ہوا، اہل سنت والجماعت ایک اکیلا حق پر قائم گروہ تھا، اور اس گروہ کے وارث اگر ہوئے وہ محدثین کرام کی جماعت تھی، وہ محدثین کرام کی جماعت تھی، وہی اس عقیدے کے حامل تھے۔ اور جب ہم محدث کہتے ہیں تو یہ جو تقسیم میں نے شروع میں بیان کی، فقہاء الگ، محدثین الگ، اس تقسیم کے مطابق نہیں۔ میں اگلے نقطے میں وضاحت کروں گا جب ہم محدث کہتے ہیں تو کون مراد ہیں۔ محدثین کرام اس منہج کے وارث تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اصول کے باب میں اہل الحدیث کے منہج پر قائم تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کی باریکیوں میں، عقیدے کی تفصیلات میں اہل السنہ والجماعہ، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کے منہج پر قائم تھے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دین کے بنیادی اصولوں میں منہج تھا۔ اور آج جو اپنے آپ کو اشاعرہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں اور ساتھ میں اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، انہیں اس تناقض کا، اس ٹکراؤ کا جواب دینا چاہیے، یا پھر اپنے نفس کا مراجعہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اشعریت سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے اشعری عقائد کو چھوڑنا چاہیے، اپنے اشعری عقائد سے دستبردار ہو کر اس عقیدے کی طرف آنا چاہیے جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو میرے اور آپ کے سامنے اصحاب الحدیث کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث وہی ایک ایسا گروہ تھا جس نے صحابہ اور تابعین سے لے کر آج کے دور تک ایمان اور عقیدے کی جو باریکیاں تھی، اس میں جو صحیح منہج پر تھا اس پر برقراری اختیار کی، اس پر استقرار دکھایا، اس پر جمے رہے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا اظہار انہوں نے کیا۔ میرے بھائیوں، موضوع کا یہ پہلا حصہ تھا کہ موجودہ دور کے جو شوافے ہیں وہ اپنے آپ کو اشعری مانتے ہیں ایمان اور عقیدے میں، تب پھر امام شافعی سے کون سی نسبت ہے؟ اور امام شافعی سے اگر نسبت ہے تب پھر ایمان اور عقیدے میں اور بنیادی مسائل کے باب میں اس منہج کو اپنا لو جو منہج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور ہم یہ صاف کہتے ہیں امام شافعی کا منہج الگ تھا، اشاعرہ کا منہج الگ تھا۔ امام شافعی اشعری نہیں تھے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا درمیانی دور جو بعد میں جا کر اشعریت کے نام سے جانا گیا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں ان کے راستے سے موافقت نہیں رکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، چونکہ اذان کا وقت ہوا ہے، میں یہاں اپنے موضوع کو روکتا ہوں، پھر اس کے بعد موضوع کے اگلے حصے کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ میری درخواست ہے جو بھائی اذان دینا چاہتے ہیں اذان دے دیں۔ حضرات گرامی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عقیدہ اور آپ کا منہج، اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے حقیقت میں آپ کے سامنے صرف ایک بنیادی نقطہ واضح کیا ہے، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
عقیدے کے باب میں اصحاب الحدیث کے منہج پر قائم تھے، عقیدے میں ان کا قول اور ان کے اپنی باتیں اہل الحدیث کے منہج کے عین مطابق تھیں۔ ان کے مقابلے میں آج کے جو شوافے اپنے آپ کو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے اپنے اقوال امام شافعی کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں نے صرف بنیادی نقطے کے طور پہ واضح کی ہے، ورنہ اگر اس کی مثالیں میں دینا چاہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ اور جو آپ کے فرمودات ہیں صفات کے باب میں، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے باب میں، اللہ تعالیٰ کی صفت نزول کے باب میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کے باب میں، تو بہت ساری مثالیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں سے مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں۔ میں اس پہلو کو بہت حد تک مختصر کر کے آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں۔ بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اصول سے ہٹ کر دین کا جو ایک اور بنیادی حصہ ہے، بہت ہی ضروری حصہ ہے، جسے بعض اہل علم نے فروع کہا ہے، جن کو ہم اور آپ فقہی مسائل کہتے ہیں، آج لوگ عام طور پر اسی پہلو سے امام شافعی کے مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تقلید ہے۔ خود امام شافعی کا مذہب تقلید تھا، یا امام شافعی کے بعد امام شافعی کے مذہب کی تقلید ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کی اپنی تحقیق کے مطابق، ان کے اپنے کہنے کے مطابق امام شافعی فقہا میں سے تھے، اور محدثین کا جو گروہ جو صرف راویان حدیث کا تھا، اس سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ محدثین اور فقہا کی یہ تقسیم، کہ جس میں یہ کہا جائے کہ محدثین صرف راویان حدیث تھے، حدیث کے روایت کرنے والے تھے، حقیقت میں دین کو سمجھ کر مسائل مستنبط کرنے والے فقہا تھے، اور بعد کے دور میں صرف یہ 4 مذہب اس کے علمبردار رہ گئے، یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ دیکھو، صرف ایک حوالہ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ 6 صدی کے ایک عالم گزرے ہیں، شہرستانی، ان کی اپنی ایک کتاب ہے الملل والنحل، یہ خود شافعی ہیں، شہرستانی خود شافعی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ شافعی ہیں بلکہ آج کے بہت سارے اشاعرہ کی طرح اشعری بھی تھے۔ خود شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں یہ بات لکھی ہے، کہا ہے کہ امت کے اندر جو مجتہد ہوئے، امت کے اندر جن لوگوں نے اجتہاد کا فریضہ انجام دیا، فقہی مسائل کے استنباط اور استدلال کا جو فریضہ انجام دیا، کہا وہ بنیادی طور پہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ بنیادی طور پر 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ 2 حصے کون سے؟ کہا اصحاب الحدیث، پہلا گروہ تو اصحاب الحدیث کا تھا، اور دوسرا گروہ اہل الرائے کا تھا، اہل الرائے کا تھا۔ مدرسۃ اہل الرائے اور مدرسۃ اصحاب الحدیث، یہی 2 راستے تھے، یہی 2 طریقے تھے، ان سے ہٹ کر کوئی تیسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ یہ بات کس نے کہی؟ شوافے میں سے، شافعی علماء میں سے بڑے درجے کے عالم مانے جاتے ہیں، طبقات شافعیہ میں خود ان کو بڑے عالم کی حیثیت سے شوافے نے ذکر کیا ہے۔ الشہرستانی الملل والنحل کے مؤلف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہا کہ اجتہاد کے باب میں، فقہی مسائل کی استنباط کے باب میں امت میں 2 گروہ ہوئے، ایک اصحاب الحدیث تھے اور دوسرے اہل الرائے تھے، ایک اصحاب الحدیث تھے، دوسرے اہل الرائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب الحدیث کو اصحاب الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، اہل الرائے کو اہل الرائے کیوں کہا جاتا ہے؟ خود شہرستانی نے واضح کیا کہ اصحاب الحدیث اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ مسائل کے استنباط اور استدلال میں ان کا دار و مدار احادیث پر تھا، ان کا دار و مدار احادیث پر تھا۔ اور اہل الرائے کو اہل الرائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فقہی مسائل کے استنباط کے باب میں رائے پر زیادہ، قیاس پر اور رائے کی بنیاد، رائے پر اعتماد زیادہ کرتے تھے، اس لیے ان کو مدرسۃ اہل رائے کہا گیا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات خود شہرستانی نے کہی، تیسری بات کی وضاحت شہرستانی نے خود کی، کہا کہ اب اصحاب الحدیث میں سے، اصحاب الحدیث وہ جو طبقہ اصحاب الحدیث کا تھا، جن کا دار و مدار حدیث سے مسائل مستنبط کرنے میں تھا، شہرستانی جو خود شافعی ہیں وہ کہتے ہیں اس مدرسے میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے
ان کے شاگردوں میں سے، امام شافعی کے شاگردوں میں سے مزنی وغیرہ، یہ سارے لوگ اصحاب الحدیث میں سے تھے، یہ سارے لوگ اصحاب الحدیث میں سے تھے۔ دوسرا جو گروہ تھا مدرسۃ اہل الرائے، کہا یہ اہل عراق تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہوئے وہ اہل الرائے تھے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ شہرستانی جو خود شافعی ہیں ان کے پاس یہ تقسیم نہیں ہے کہ تقسیم مقلد کی غیر مقلد کی ہے، تقسیم فقہا اور محدثین کی ہے، تقسیم وہ ہے کہ اسی مذہب کی تقلید ہونی چاہیے۔ جو فقہا ہیں صرف وہی استنباط استدلال کرتے تھے، جو محدث تھے وہ صرف حدیث روایت کرتے تھے۔ یہ تمہارے اپنے دماغ کی ایجاد ہے۔ شہرستانی کا یہ کہنا ہے کہ جو اصحاب الحدیث تھے وہ حدیث پہ دار و مدار رکھتے تھے اور مسائل کا استنباط اور استدلال احادیث سے کیا کرتے تھے، اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شہرستانی نے شامل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسائل سے استنباط کرنا جو اہل الحدیث کا منہج ہے، یہ منہج اصحاب الحدیث کا منہج تھا، اور یہ منہج صرف اصحاب الحدیث سے مراد راویان حدیث کا نہیں، یہ ان لوگوں کا منہج ہے جو حدیث روایت بھی کرتے ہیں اور حدیث سے مسائل مستنبط بھی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل الحدیث میں سے تھے، اصحاب الحدیث میں سے تھے۔ یہ بات کس نے کہی؟ خود ملل و نحل میں شہرستانی نے کہی، اور یہ بات صرف اقوال اور صرف حوالوں سے نہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اپنے کچھ جملے نقل فرمائے۔ وہ جملے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں، آپ کے سامنے وضاحت کروں، آپ کو پتہ چلے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا تھا۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ اپنی اس کتاب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے نقل فرمائے۔ کہتے ہیں القول فی السنة التي انا عليها ورأيت اصحابنا عليها اهل الحديث الذين رأيتهم واخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الاقرار بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا كيف شاء۔ کیا مطلب ہے؟ آپ سنو، امام شافعی کے الفاظ ہیں، علامہ ابن قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں نقل کیا۔ کہتے ہیں القول فی السنہ، اس سنت کی وضاحت کے سلسلے میں ہمارا قول، وہ سنت التی انا علیہا، جس سنت پر میں قائم ہوں، ورأیت اصحابنا علیہا، اور میں نے جس سنت پر اپنے اصحاب کو دیکھا، جس سنت پر میں نے اپنے اصحاب کو دیکھا۔ کون ہمارے اصحاب ہیں؟ اہل الحدیث، اہل الحدیث۔ امام شافعی خود فرما رہے ہیں اصحابنا علیہا اہل الحدیث، ہمارے وہ اصحاب جن کو ہم نے اس طریقے پہ پایا وہ اہل الحدیث ہیں۔ اہل الذین رأیتہم، جن کو ہم نے دیکھا، واخذت عنہم، اور جن سے ہم نے لیا ہے، جیسے سفیان ہیں، مالک ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے ہیں، وہی ہماری سنت ہے، وہی ہمارا طریقہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کو اہل الحدیث کا راستہ بھی قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے اصحاب اہل الحدیث ہیں، ہمارے اصحاب اہل الحدیث ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا، یاد رکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کا جو اصل منہج تھا وہ محدثین کا منہج تھا، وہ اہل الحدیث کا منہج تھا۔ لیکن بعد کے زمانے میں چل کر ان کے جو اپنے شاگرد ہوئے، بعد کے زمانے میں چل کر ان کا جو مدرسہ چلا، اس مدرسے میں پیدا ہونے والے بعد کے اہل علم نے یا بعد کے شاگردوں نے اس مذہب کو تقلیدی مذہب بنایا۔ شافعی مذہب کو، حنبلی مذہب کو، یا پھر مالکی مذہب کو، جو اہل الحدیث کا منہج تھا۔ میں اہل الرائے کے مدرسے کو ایک طرف رکھ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اہل الرائے کے مذہب کو بھی بعد میں چل کر تقلید کے رنگ سے رنگا گیا، لیکن اہل الحدیث کا جو مدرسہ تھا، امام شافعی اسی کے تھے، امام مالک اسی کے تھے، امام احمد بن حنبل اسی کے تھے۔ بعد کے زمانے میں کچھ شاگردوں نے اس کے اندر تقلید کا رنگ بھرا۔ چوتھی صدی کے آدھے
پوری طریقے سے ان مذاہب کو تقلید کا رنگ دے دیا گیا، ورنہ ان تینوں امام کا مذہب اہل الحدیث کا منہج تھا، اسی منہج پہ وہ چلا کرتے تھے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ دیکھو، امام شافعی کے فرمودات خود گواہ ہیں، آپ کے ملفوظات گواہ ہیں، آپ کے الفاظ گواہ ہیں، آپ کے کلمات گواہ ہیں کہ امام شافعی اسی مذہب کے مبلغ تھے، اسی طریقے کے مبلغ تھے، اسی منہج کے ترجمان تھے جو منہج اہل الحدیث کا تھا اور جو اہل الحدیث کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث سنائی، کسی آدمی نے ان سے پوچھا، یہ سارے آثار جو میں نقل کر رہا ہوں امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام شافعی کے ترجمے میں نقل کی، ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے نقل کی، یہ سارے اقوال تقریباً اسی میں، اور ان کے ساتھ ان میں سے بعض اقوال امام بیہقی نے مناقب الشافعی، امام شافعی کے مناقب لکھے تو اس میں امام بیہقی نے نقل کیے۔ پہلا اثر، امام شافعی نے ایک حدیث سنائی، کسی آدمی نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ امام آپ نے حدیث تو سنائی، کیا آپ اسی حدیث کے مطابق فتویٰ بھی دیتے ہیں؟ کیا اسی حدیث کے مطابق فتویٰ بھی دیتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہا متى رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا ولم آخذ به فاشهدکم ان عقلی قد ذهب، جب میں تمہارے سامنے کوئی صحیح حدیث بیان کروں، کوئی صحیح حدیث بیان کروں اور پھر اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں تو تم میرے بارے میں سمجھ لینا کہ میری عقل ماری گئی ہے، تم میرے بارے میں سمجھ لینا کہ میری عقل ماری گئی ہے۔ بات امام کی نہیں، بات امام کی نہیں، امام کے اپنے منہج کی ہے۔ امام نے کیا کہا؟ حدیث صحیح سناؤ اور اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں تو سمجھ لینا میری عقل ماری گئی ہے۔ یہ کس کا منہج ہے؟ یہ شوافع کا تقلیدی مذہب ہے، یہ اہل الحدیث کا اتباع والا منہج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور اثر سنو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حمیدی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی، کسی نے پوچھا اتاخذ بہ، اے امام کیا اس حدیث کو آپ لیتے ہیں، اس حدیث کے مطابق فتویٰ بھی دیتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم نے مجھے کب کسی گرجا سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ گرجا گھر عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ کہا اللہ کے بندے، تم نے کب مجھے کسی گرجا سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کب مجھے ذمی سے مراد وہ کافر جو مسلم حکومت میں جیتے، ذمیوں کی طرح زنار باندھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کب دیکھا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نبی کی حدیث روایت کروں اور اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں؟ میں نبی کی حدیث روایت کروں اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان کی۔ اور امام ابو ثور جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام شافعی سے نقل کیا، کہا کل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو قولی، ہر وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، فہو قولی، میرا وہی قول ہے، میرا وہی قول ہے۔ وَإِن لَّمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي، اگرچہ وہ قول تم نے مجھ سے سنا نہ ہو، تم نے صرف حدیث سنی ہے، میرا کوئی قول اس کے مطابق نہیں ملا، تم یہ نہ کہنا کہ امام شافعی کا یہ منہج نہیں، یہ عقیدہ نہیں، یہ مسلک نہیں۔ کہا حدیث اللہ کے نبی سے آ گئی، سمجھ لینا میرا وہی قول ہے، میرا وہی قول ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی کہی، ایُّ سماء تضلنی وایُّ ارض تقلنی اذا رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلم اقل بہ، کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر اللہ کے نبی کی حدیث سنا لیکن اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں، اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شہرستانی بے نے بھی لکھا، وہ اہل الحدیث میں سے تھے۔ خود امام شافعی نے کہا ہمارے اپنے اصحاب اہل الحدیث ہیں، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات سے یہ بات واضح ہوئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ اور منہج تھا، جو طریقہ تھا، وہ اہل الحدیث کا منہج تھا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ یقین مانیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے باب میں ہو یا منہج کے باب میں ہو، وہ اہل الحدیث کے منہج پر قائم تھے، ان کا منہج اور ان کا عقیدہ اہل الحدیث کا منہج تھا۔ شوافع اگر اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس منہج پر لے آئے۔ میرے بھائیوں، یہاں دو چار باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ کچھ بھائیوں نے یہ سمجھا کہ کل تک اہل حدیث یہ کہتے تھے، کل تک اہل الحدیث یہ کہتے تھے کہ ہمارے امام صرف
صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام صرف اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی امام نہیں۔ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ امام شافعی ہمارے امام ہیں، اور کسی نے کہا بہت جلد شاید یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، ایک آدمی، ایک شخصیت، ایک ہی آدمی پر بس کرنے کی اگر بات ہوتی ہے، پہلے دن سے لے کر ہمارا یہ منہج ہے کہ ایک امام کی اگر بات کی جائے تو نبی کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اگر ایک امام کی بات ہے، ایک شخصیت کو لے کر انہی کے نام پہ جینے مرنے کی اگر بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ایک اکیلے کی بات ہے، شافعی تو دور، مالک تو دور، احمد بن حنبل تو دور، ابو حنیفہ تو دور، رحمہ اللہ۔ ہم ایک ابو بکر پہ بھی بس کرنے والے نہیں، ایک عمر پہ بھی بس کرنے والے نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ایک امام سے آگے بڑھ کر صحیح منہج پر چلنے والے علماء کی اگر بات کریں، ہر وہ عالم، ہر وہ امام جو اس منہج کا ترجمان رہا، جو منہج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، جس منہج پر خیر القرون کے زمانے میں عمل ہوا، جو منہج چلا آیا ہے، اس معنی میں امام شافعی بھی امام ہیں، امام مالک بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی میرے اور آپ کے امام ہیں۔ یہ بات پہلی واضح کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی بتانا چاہوں گا، کچھ لوگوں نے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ کہتے ہیں آپ کے امام ہیں، پھر کیوں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مسائل سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ بھی شافعی کو امام مانتے ہیں، ہماری طرح امام شافعی کے ہر قول کی تائید کیجئے۔ میرے بھائیوں سمجھو، ہم امام شافعی کو امام مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ مانتے ہیں، جس طرح آپ تسلیم کرتے ہیں اس طرح نہیں، ہم مانتے اس طرح ہیں جس طرح خود امام شافعی نے ماننے کا حکم دیا، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ماننے کا حکم دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اثر آپ سبھی جانتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذہبی واذا صح الحدیث فاضربوا بقول الحائط۔ جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا منہج ہے، اور جب حدیث صحیح ہو جائے میرے قول کو دیوار پہ دے مارو۔ ہم اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مسئلہ یاد رکھنا، وقت نہیں میرے پاس کہ آپ کے سامنے مثالیں دوں، لیکن ایک مثال ضرور دینا چاہوں گا۔ دیکھو، ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل الحدیث میں سے مانتے، ان کے اقوال کے مطابق 20 مسائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہیں یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کل یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر۔ ہر آدمی سے، ہر عالم سے اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ امام شافعی کے بارے میں بھی ہمارا موقف وہی ہے، ہمارا انداز وہی ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ خود امام شافعی کا یہی منہج تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ مصر میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منتقل ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے، اور مناظرے کا موضوع پتہ ہے کیا ہے؟ مناظرے کا موضوع یہ ہوا کرتا تھا کہ امام مالک کے بہت سارے شاگرد امام مالک کی تقلید کی طرف دعوت دیتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے مقلدوں کے خلاف مناظرہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ امام شافعی کا منہج یہ تھا۔ میں مثال دے کر بتانا چاہوں گا کہ ہم امام شافعی کو کیوں ان کے ہر بات کو نہیں لیتے۔ دیکھو، آپ جانتے ہیں عورت کو اگر کوئی مرد چھو لے، کوئی مرد کسی عورت کو چھو لے، تو کیا اس کے چھونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آدمی کا وضو ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ صرف چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کو صرف چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے چھو لے، عورت کو چھو لے، تو اس آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم نے مسئلے کی تحقیق کی امام شافعی کے منہج پہ چل کے، امام شافعی کے منہج پہ چل کر تحقیق کی، ہمیں حدیث ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے، بوسہ لے کر ویسے ہی نماز کو نکل جایا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے ام المؤمنین، وہ خوش قسمت بیوی آپ کے علاوہ کون ہو سکتی ہے؟ ام المؤمنین ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ مسئلہ معلوم کیا ہوا؟
حدیث ہمیں ملی، نبی نے اپنے ازواج میں سے کسی کا بوسہ لیا اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے، پتہ یہ چلا کہ عورت کے صرف چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نبی کی حدیث ملی۔ اور امام شافعی نے کہا جب تم نبی کی حدیث ملی تو تم سمجھ لینا وہی میرا قول ہے۔ ہم نے امام شافعی کے اس قول کو لیا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ نبی کی حدیث کو بھی چھوڑا اور امام شافعی کی اس ہدایت کو بھی چھوڑا، اور اسی پہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں، امام شافعی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور معاف کرنا میرے پاس وقت نہیں، لیکن میں سنانا چاہوں گا اس مسئلے کو۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو فقہ کے ہمارے استاذ نے جب یہ مسئلہ پڑھایا تو ہمارے سامنے یہ بات نقل کی کہ اب احناف اور شوافع کے درمیان لے دے کا سلسلہ جاری، یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری۔ شوافع نے، احناف نے ایک اور حدیث سے استدلال کیا۔ حدیث کیا تھی؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے گھر کے اندر، میں آپ کے سامنے اپنے پیر لمبے کر کے لیٹی ہوئی تھی، جب آپ کو سجدے میں جانا ہوتا آپ اپنے ہاتھ سے مجھے ٹوکا لگاتے، آپ مجھے چھوتے، میں اپنے پیر سمیٹ لیتی، آپ سجدہ فرماتے، سجدے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اٹھ کھڑے ہوتے میں اپنے پیر لمبے کر لیتی۔ علماء احناف نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اگر صرف چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت عائشہ کو چھوتے وضو ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے عائشہ کو چھوا بھی، نماز مکمل بھی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ختم نہیں ہوا۔ شوافع کے لیے دلیل کا جواب بڑا مشکل تھا۔ جو جوابات شوافع نے دیے ان میں سے ایک جواب میرے استاد نے نقل کیا تھا۔ کہا شوافع نے یہ جواب دیا، کہا کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پورے ہاتھ سے نہیں چھوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن سے چھوا تھا، اپنے ناخن سے چھوا تھا، اور چونکہ ناخن میں جان نہیں ہوتی اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا اصل مطالبہ تم سے یہی ہے، ہم تم سے چاہتے یہ ہیں کہ یہ تعویلات چھوڑو، یہ بیجا قسم کی توجیہات چھوڑو۔ امام شافعی نے کہا حدیث اگر اللہ کے نبی کی ملتی ہے وہی میرا قول ہے، اور صرف یہ حدیث ہی نہیں، امام شافعی کا یہ کہنا، میری اس بات کو سمجھنا، ایک تو مسلمان ہو تو نبی کی بات کو مقدم رکھو، یہ تو فرض ہے ہی۔ امام شافعی نے کہا اگر حدیث مل جائے تو وہی میرا قول ہے، وہی میرا قول ہے۔ تم امام شافعی کے قول کو چھوڑ کے حدیث کو اپنا لو گے تب بھی شافعی رہو گے، تب بھی امام شافعی کے منہج پر رہو گے، لیکن اگر تم نے اصرار کیا، اس قسم کی تعلیلات اور توجیہات کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کو نہیں سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، بات بہت دور تک جائے گی اگر تفصیلات ذکر کرنا چاہیں۔ یقین مانیں آج کی اس خطاب میں جتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، حقیقت میں اتنی ساری باتیں میں نہیں رکھ سکا، لیکن میں نے جو کوشش کی وہ بنیادی نقطہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا تھا، عقیدے میں ہو یا فقہی مسائل میں۔ اور آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام تھے تو اس کا مطلب تقلید نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی اصحاب الحدیث میں سے تھے، اور اصحاب الحدیث حدیث کے راوی بھی تھے، حدیث کے فقیہ بھی تھے، اور اسی طریقے سے ایمان اور عقیدے کے صحیح وارث بھی تھے، اور یوں کہیے صحیح اسلام کے ترجمان زمانہ قدیم میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی قیامت تک یہ لوگ اسی پہ برقرار رہیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور عقیدے اور ان کے منہج سے متعلق جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان ائمہ کی سچی محبت اور صحیح منہج پر قائم محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان ائمہ کو نبی کی سنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خاطر سنت کی تعویل کرنے سے بچائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک بڑا اہم مسئلہ رہ گیا، میرے خیال میں اس مسئلے کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے گفتگو کے درمیان یہ مسئلہ بھی چھیڑا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا حدیث پہ عمل کرنے سے گمراہ ہو جاؤ گے، عمل حدیث پہ نہیں سنت پہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اہل الحدیث کا یا خود امام شافعی کا منہج یہ ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہو گئی تو وہی سنت ہے، حدیث صحیح ہو گئی وہی سنت ہے، مزید اس کی ضرورت نہیں کہ کسی عالم کا فتویٰ اس کے مطابق ملے، چھ جائے کہ کسی مذہب کی مہر اس پر لگے۔ صرف دو حوالے نقل کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ بات نقل کی، کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاصل قرآن او سنہ، دین کی اصل یا تو قرآن ہے یا سنت ہے، فإن لم يكن، اگر سنت نہ رہے یا قرآن نہ رہے، فقیاس علیہما، قرآن اور سنت نہ ہونے کی صورت میں ان پر قیاس کیا جائے گا، وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ السُّنَّةُ، وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ السُّنَّةُ، امام شافعی نے خود کہا ہے جب حدیث صحیح ہو جائے وہی سنت ہے، اذا صح الحدیث فهو سنہ، یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام شافعی سے نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت شافعی مسلک کی، حنفی مذہب کی، مالکی مذہب کی یا امام احمد بن حنبل کے مذہب حنبلی کی مہر کا نام نہیں، نبی کی حدیث ثابت ہو جائے وہی خود سنت ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اتنا ہی نہیں، امام شافعی نے الرسالہ کے اندر، الرسالہ امام شافعی کی مایہ ناز تصنیف، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقبل الخبر فی الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوه، کہا خبر یعنی حدیث اگر ثابت ہو جائے تو اس حدیث کو فوراً لے لیا جائے گا، اگرچہ اس حدیث کی موافقت میں، مطابقت میں کسی عالم کا، علماء کا قول ہم کو نہ ملے۔ اور میرے بھائی سنو، امام شافعی نے خود لکھا ہے الرسالہ امام شافعی کی مایہ ناز تصنیف، اور جو نسخہ میرے پاس ہے اس نسخے کے مطابق جلد نمبر 1 400 صفحہ نمبر 420 پہ یہ بات ہے، امام شافعی نے لکھا کہا کہ خبر جب ثابت ہو جاتی ہے، جس وقت ثابت ہو اسی وقت لے لی جاتی ہے، وَإِن لَمْ يَمْضِ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِ الَّذِي قَبِلُوهُ، اس حدیث کے مطابق گرچہ ہمیں علماء کا عمل نہ ملے۔ پھر آگے مزید یہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ ان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثبت بنفسی لا بعمل غیرہ بعدہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بخود ثابت ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والوں کا عمل یہ نہیں طے کرتا کہ اس میں سے کس پہ عمل کرنا ہے کس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات، یہ دونوں حوالے اس شبہے کے ازالے کے لیے ہے جو آج ہم میں سے بہت ساروں کو سننے کو ملتا ہے۔ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے، حدیث پہ عمل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، سنت پہ عمل کرنا ہے، اور سنت وہ ہے جو مذہب طے کرے۔ پتہ یہ چلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا یہ ہے جو نبی کی حدیث ثابت ہو جائے وہی سنت ہے، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علماء اسلام کے اقوال اور ان کے فرمودات کو صحیح انداز سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، امت کو صحیح نہج پر دین کو سمجھ کر آپس میں میل محبت، اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محبت بھی نبی کی اتباع کے ساتھ ہو، ہمارا اتحاد بھی نبی کی اتباع کے ساتھ ہو۔ نبی کی اتباع میں کل خیر ہے، نبی کی اتباع میں ہر قسم کی اتحاد کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔